ہے ان کی جانب ظریف آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. مہر صاحبہ, گرفتاری ہوئی ہے شیری رحمان مزاری کی, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. اس متعلق میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا, چونکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا دیگر رہنماؤں کی جانب سے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. دیکھیں بڑی شاکنگ خبر آئی ہے, اور اس کے مجھے لگتا ہے کہ فیلرز جو ہیں کافی دیر تک, جولٹس جس کو آپ کہتے ہیں, جس طرح جب زلزلہ آتا ہے نا, تو اس کے فیلرز اور جولٹس آپ کافی دیر تک دیکھیں گے, تحریک انصاف کو محسوس ہوئیں گے. جب سے یہ پوری کنٹروورسی ہوئی ہے خط کی, ڈیماش کی, اور اس کا ادھر آنا, اور اس کے بعد اس کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش ہونا, اور اس کے بعد کا سارا سلسلہ, شیری مزاری صاحبہ تحریک انصاف کی ان چند فرنٹ رنر کابینہ ممبرز میں سے رہی ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے ایک بڑی پوزیشن لی ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ لی ہے, اور بڑا ڈرے بغیر لی ہے. انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں ان دنوں کی بھی کہ کیا ہوا تھا, اس دماغ کے حوالے سے بھی, اداروں کے کردار کے حوالے سے بھی, عمران خان صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے بھی, تو بڑی ووکل رہی ہیں وہ. ان کا اس طرح گرفتار ہو جانا اس وقت, یہ مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کے لیے بھی برا ثابت ہوگا, بیکاز آف کورس ایک وہ پرسیپشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, اور اب یہ بھی پن پوائنٹ کر کے زندگی مشکل بنائیں گے, جس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو رہا تھا, اور ساری اپوزیشن کو دھرا جا رہا تھا یا کے بعد دیگرے. تو ایک بار پھر لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے, اور افسوس کی بات ہے کیونکہ آتے ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی حلف برداری کی تقریر سے بھی اور بعد میں بھی یہ کہا کہ کسی کو وکٹمائز نہیں کیا جائے گا, بلکہ the law will take its course, قانون اپنا راستہ لے گا. میں نہیں جانتی ویسے کہ یہ کیس کیا ہے, اس کے اندر کتنا وزن ہے اس کیس کے اندر, تو میں اس کے اوپر نہیں کامنٹ کر سکتی, مگر اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز جو ہیں وہ حکومت کے لیے بھی برے ہوں گے, اور اس کے جولٹس جو ہیں, جو یہ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو محسوس ہو تو وہ محفوظ ضرور ہوگا. تو جو پاکستان تحریک انصاف اتنے دنوں سے جو ایک بات کہہ رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اب وکٹمائزیشن کرے گی, گرفتاریاں شروع کر لی گئی ہیں, جس طرح سے کراچی میں بھی سینئر جو ہے وہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا, تو اب مزید آپ سمجھتی ہیں کہ گرفتاریاں ہوں گی, اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا گرفتاریوں کے بعد؟ دیکھیں اس کا فائدہ جو ہے وہ بہرحال پولیٹیشنز کو اخراج نہیں ہوگا, سیاسی پوری لیڈرشپ اکراس دا بورڈ مجھے لگتا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ایک مذاق سا بنا دیا ہے احتساب کے نام پہ ایک دوسرے کو. ایک بار پھر ہم 90 کی دہائی میں چلے گئے ہیں, کچھ نہیں بدلا, کسی نے کچھ نہیں سیکھا, کوئی نظریاتی نہیں ہوا, کسی نے ملک کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کے لیے کمر نہیں کسی کہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, اپنی سیاست چھوڑ دیں, اپنی پیٹی گیمز چھوڑ دیں, اپنے اہداف چھوڑ دیں, اور آگے ملک کو دیکھیں. ابھی بھی یہ کام چل رہے ہیں. آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, اور دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کو پہلے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور اب ان کے دور میں ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو خواجہ آصف صاحب نے ان کو بڑے نازیبا الفاظ سے بات کی تھی ان سے پارلیمان کے اندر, جو ان کو واپس اپنے ورڈز بھی لینے پڑ گئے تھے, سوری بھی کرنا پڑ گیا تھا, وہ عدالت چلی گئی تھی, اور تب بھی بڑا یو این کرائے اٹھا تھا. اب ایک بار پھر ان کا اسی دور میں اس طرح اٹھایا جانا, اپنے گھر سے باہر سے اٹھا لیا جانا, اور ان کی جو پوزیشن ہے جماعت میں وہ سب جانتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وہ وزیر بھی رہی ہیں, اور بڑی دو ٹوک انکنڈیشنل سپورٹ دیتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو, اور حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی اداروں پہ. تو ایسی صورتحال میں مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا مجھے دکھ رہا, نقصان ضرور دکھ رہا ہے. نقصان اس کا ضرور ہوگا, بیکاز جو تاثر ہے, جو پرسیپشن ہے گورنمنٹ کی, جو وہ چاہتی ہیں کہ کلین ہو. ایک تو آپ دیکھیں کہ سو موٹو نوٹس لے لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ استغاثہ کو کمپرومائز نہ کیا جائے, دباؤ نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے مہر بخاری صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب, یہ گرفتاری ہوئی ہے, کیا کہیں گے اس گرفتاری پر؟ دیکھیں انہوں نے 1.5 سال کی جو ڈیٹ مانگی تھی وہ ان کو 1.5 سال کا ٹائم نہیں ملا. انہوں نے فیصلہ کر لیا, نئے پولیس آفیسر لگا دیے ہیں, پولیس میں لسٹیں چلی گئی ہیں, اور یہ تحریک انصاف کی گرفتاریاں کرنے جا رہے ہیں. ممکن ہے عمران خان کی بھی گرفتاری کریں. سو یہ فیصلہ ہو گیا, یہ لڑائی جھگڑا آج سے شروع ہو گیا. پہلی گرفتاری شیری مزاری کی ہے, اور یہ تحریک انصاف کے لیڈر اور ورکروں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا اب اسٹینڈ کیا ہوگا ان گرفتاریوں پر, چونکہ ایک گرفتاری ہو چکی ہے جس طرح سے آپ نے بھی بتایا, گزشتہ رات بھی. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ انتقامی کارروائیاں اب شروع ہو چکی ہیں, اور لوگوں نے 1.5 سال کا عرصہ مانگا تھا جو نہیں مل سکا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں
مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہر صاحبہ، شیخ صاحب کی آپ نے یہ غالباً بات سنی ہوگی، ان کی جانب سے کہا کہ 1.5 سال مانگا گیا تھا، وہ نہیں ملا، اب انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں. جی بالکل. دیکھیں، ایک تو اینٹی کرپشن یونٹ نے ان کو اٹھایا ہے، اور یہ بات جو ہے جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے اریسٹ کی، یہ بات پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، پہلے بھی خبریں آئیں، 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، کیونکہ بہرحال یہ ایک بیٹھک ہوئی تھی اہم ترین لاہور میں، جس کے اندر اس آپشن کے اوپر بھی غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ کون سی ایسی صورتحال ہوگی جس میں عمران خان کو کسی طرح روکیں یا اسے دھر لیا جائے. اب میں نہیں جانتی، شیخ صاحب شاید اطلاعات سے ہی بات کر رہے ہوں کہ اگلا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کیا جائے. ہمیں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ابھی آئیں، مگر دا فیکٹ کہ شیریں مزاری صاحبہ کو دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے اینٹی کرپشن یونٹ ہے، دوسرا وہ خاتون ہے، تیسرا ان کو بتائے بغیر ان کے گھر سے باہر سے دھر لیا گیا ہے. یہ سارے رانگ پرسیپشن باکسز ٹک کرتا ہے. اور یہ کیس کیا تھا، اس کیس کے اوپر بھی کبھی رپورٹ نہیں ہوا، کوئی ڈیٹیلز نہیں جانتا. اینٹی کرپشن یونٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، کوئی زمین کا کیس ہے غالباً، کیا کیس ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کیا غلط کام اس کے اندر ہوا ہے، اور یہ اریسٹ کے اوپر بات ابھی کیوں آئی ہوئی ہے. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان صاحب اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہیں، نئے ہیڈ ہیں وہ. انہوں نے بڑا عہد کیا کہ تھانہ جات کی سطح پر شہریوں کو مسائل کا حل کریں گے، اور یہ سارے کام کیے جائیں گے. مگر انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس ہو، دیگر ادارے ہوں، وہ حکومت وقت کی منشا پہ اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل موم کی ناک کی طرح اس کو موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اپنے سیاسی اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی طرف. ایف آئی اے کو بھی آپ دیکھیے، ایف آئی اے کیوں سپریم کورٹ نے نوٹس دیا؟ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو کہا گیا کہ جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن رہا ہو، تم نے اس کے کیس کو نہیں جا کے، ہم نے نہیں پیش ہونا، نہیں حاضر ہونا. یہ ایشو بن گیا. اب اسی طرح ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھے تھے دستاویزات وغیرہ ٹیمپر ہوئے تھے زرداری صاحب کے کیس کے اندر، تو وہ اوریجنل بھی گم گئے تھے. اس کے بعد ان کو ریلیز مل گیا بیکاز کنوکشن نہیں ہو سکی تھی فوٹو کاپیز کے اوپر. ایل ڈی اے بھی ہم نے جلتے دیکھا ہے لاہور کے اندر بڑے اپنے اپرچون ٹائم کے اوپر، بہت زیادہ حساس موقعوں کے اوپر. پیناما جب ہو رہا تھا، میجر قسم کی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ شریڈر کے تھرو گئی تھیں. تو میرا مطلب یہ باتیں نکل آتی ہیں. یہ نہ صرف صحافی پاکستان کے بہت متحرک اور بیدار ہو گئے، کام اچھی طرح کرتے ہیں، بٹ باتیں اب نکل بھی آتی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں بہت. اب آپ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے میڈیا کو اور اداروں کو جس طرح آپ چاہتے ہیں. ہر ادارے میں آپ کے 4 من پسند ہوں گے، تو 2 ایسے بھی ہوں گے کہ جو خاموشی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں حکومت اپنے آپ کو اس ٹائم کے اوپر مزید اپنے آپ کو مارجنلائز کری. یہ بات ابھی شیخ رشید صاحب نے یہ کہی، دیکھیں اس کے اندر وزن تو ہے کہ وقت کم ہے اور شاید تیزی سے کام کرنے. یہی بات انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہی تھی اپنے شہباز شریف صاحب ان کے کیسز کے حوالے سے کہ ان کے پاس وقت کم ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ ریپ اپ کرنی ہے، فائلیں اندر رکھوانی ہیں. پوری ایف آئی اے کی ٹیم چینج ہوگی. اب ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ ایک بہت خان صاحب کا ملین مارچ سر پہ کھڑا ہے تو فرنٹ رنرز کو اٹھانا شروع کر دو. مگر اگر آپ تاریخ سے دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیشہ واپس آ کے آپ کو کاٹتی ہیں، آپ ہی کو نقصان کرتی ہیں. بلکہ یہ تو سوٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو، اور یہ سوٹ کرے گا بھی عمران خان کو کہ اگر ان کے فرنٹ رنرز کو اٹھا لیا جائے، ان کی جماعت کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، لوگوں کو خوف و ہراس کے اندر لایا جائے. یہ تو سوٹ کرتا ہے بیکاز یہ ایک مومنٹم کریٹ کرتا ہے. ان کی بات کے اندر مزید سچائی آتی ہے کہ کس طرح حکومتیں یہ نہیں کر سکتی بیسکلی. تو سب سے بڑا اس کا نقصان ہے ہی حکومت کو ادھر وچ وے. دیر از آلویز اے وے آف ڈوئنگ تھنگز. یہ ہم کہتے تھک گئے. ایون جب پوری اپوزیشن کو، کل کی جو آج کی حکومت ہے، جب کل اپوزیشن تھی، ان کو جس طرح اریسٹ کیا جاتا تھا، ان کو جس طرح رکھا جاتا تھا پابند سلاسل فار منتھس ایٹ این اینڈ، اور کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا، اور کیس کمزور ہوتے تھے یا استغاثہ کمزور ہوتا تھا، اور ٹائم کا ضیاع تھا، لوگوں کو ای سی ایل میں ڈالا جا رہا تھا. یہ سب چیزوں پہ ہم تنقید کرتے رہے ہیں. عدالتیں اس کا نوٹس لیتی رہی ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہے، یہ نہ کیجیے، یہ اس طرح اریسٹ نہ کیجیے لوگوں کو. یہ آپ کا جو اریسٹ کا پورا قانون ہے، جو طریقہ ہے نیب پر، اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں. تو میرا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل ان چیزوں پہ ہم تنقید کریں اور کہیں کہ وہ سب غلط نہیں، لیکن جب یہ آج آئیں اور آج ان کی ناک کے نیچے کام ہو رہا ہو تو ہم کہیں سب صحیح ہے. تو دیکھیں، میں اگین کہہ رہی ہوں، ہمیں کیس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. شاید لیجٹ کیس ہو، شاید ہو یہ بات کہ بھئی کوئی ایکسیسو بیہیویئر ہو. مگر کیا یہی طریقہ تھا؟ کیا ان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا؟ کیا ان کے اوپر جو ایف آئی آر کب کٹی ہے؟ کن چیزوں کو پبلک کرنا چاہیے، نوئنگ کہ کتنی سینسٹیوٹی ہے، حساسیت ہے جس شخصیت کو آپ گھیر رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ کیا جائے گا اس ٹائم کے اوپر. انسان کون ہے، ٹائمنگ، وقت کیا چل رہا ہے ابھی،
मुल्क किस टाइम से गुजर रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर अब आप देखें तो ये जो भोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया है ये तो बैकबाइट ही करेगा। जिस तरह से तशद्दुद भी किया गया, उनकी बेटी का भी मौक़िफ़ आया कि घर में घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, वालिदा को घसीटते हुए लेकर गए, तो इस तरह से गिरफ्तारी किसी खातून की तो काबिल कबूल समझती हैं आप, चाहे वो कोई भी हो? देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में खातून की इतनी इज्जत होती है और एब्सोल्युटली होनी भी चाहिए और सर आंखों पे, मगर ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट। आप देखिए कि ये नहीं हो सकता कि आप मेरा मतलब है कि आपके नाम हो कंपनीज की लिस्टों के ऊपर एज हेडिंग देम और एज शेयर होल्डर्स, और फिर जब बाकी शेयर होल्डर्स को धरा जाए आपको ना धरा जाए, तो उन केसेस में डिफरेंट बात आ जाती है। तब फिर आपको क्या होगा, आपसे अगर आपका नाम डाला हुआ है शुगर मिल्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है एतराज इधर सिर्फ ये इस तरीके से भी होगा जो आपने पूरा तरीका बयान किया है कि किस तरह उनको अरेस्ट किया गया है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो ऑफकोर्स कानून को अपनी हरकत में आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। मगर जो अभी आप भी बता रहे थे, जो रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट